جو انسانیت ہوگی، جس معاشرے میں انصاف ہوگا، جس میں میرٹ ہوگی، جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا، وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا۔ اور آج آپ نے اگر اسکینڈینیوین، جو میں نے جا کے دیکھا اسکینڈینیوین ممالک میں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کی ریاست کے، اور ہم کتنے دور ہیں اس سے۔ جو مجھے سب سے، جو میرا آخری پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ سے پہلے میں صرف آج سب اس ہال کے سامنے اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جتنی وہ فرنٹ لائن میں محنت کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے وہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پورا احساس ہے۔ ہم تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کا پوری طرح ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے بیکنگ کریں گے، لیکن ان کو اصل میں تو ان کو ریوارڈ اللہ دے گا، کیونکہ یہ جہاد ہے، یہ اصل جہاد ہے جو وہ آج پاکستان کے ہاسپٹل میں کر رہے ہیں۔ میرا آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب وہ یہ کہ دیکھیں، جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات اٹھا دی، انہوں نے لوگوں کا جو مورل سٹینڈرڈز تھے وہ اٹھا کے اوپر لے گئے۔ وہی قوم تھی، وہ بدل گئی۔ انہوں نے اپنی مثال سے لوگوں کو چینج کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ انہوں نے جو ان کا کیریکٹر تھا اس سے اپنی مثال سے قوم کو بدلا۔ جو وہ قوم بنی، انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی، صرف مسلمان تاجر گئے، کئی صوفی حضرات گئے۔ ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کے کیریکٹر ایسے تھے کہ وہ ناپ تول میں کوئی خیانت نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ وہ کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کیا۔ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے یہ 30 سال کی پالیٹکس میں، انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی، انہوں نے ہماری اخلاقیات ختم کر دی۔ اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہے۔ یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا، یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لنڈن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے۔ پینما میں پکڑے گئے، ان کے نام آ گیا ان کا، اس سے پہلے تو مانتے نہیں تھے، اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کدھر سے۔ یہاں اسمبلی میں یہ ہیں وہ دستاویزات۔ اس کی بدقسمتی نواز شریف کی، اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ میں چلے جانا ہے، اور وہ میں اپنی پارٹی کو خاص داد دیتا ہوں کہ ہماری موومنٹ کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچا۔ اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے، یہ تو جعلی تھے، اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا۔ تو سپریم کورٹ میں ایک اور جعلی چیز آ گئی، قطری خط آ گیا۔ جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے، ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے، اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں، لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے۔ جو پیسہ غریبوں کا، جو اسکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے، وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ صاحب، یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں کہ میاں صاحب فکر نہ کریں، آپ جتنا مرضی لوٹیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں اسپیکر صاحب، ہم ان کو ڈگنیفائی کرتے ہیں، ان کو ڈیموکریٹس کہہ کے۔ انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی ہے اس ملک کی۔ ان کو آپ، ہم جب اتنی تقریریں سنتے ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز، جو کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے، یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے۔ تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہوں گے، ان کو کیا کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں پتہ چلے گی۔ وہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے۔ مورلی یہ قوم جب مرتی ہے، قوم مر جاتی ہے۔ وہ تماشے دیکھیں، کسی کے وہ فیک اکاؤنٹس ہیں، ویان علی کا اور ادھر
بلاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے میں جواب دہ ہی نہیں ہوں، وہ نیب میں بلاؤ میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ یا اور دیکھیں، ایک 22 کروڑ کا ملک کا پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کسی دبئی کی کمپنی کے لیے۔ یہ کبھی جمہوریت میں تو خیر یہ تصور ہے ہی نہیں، کسی بنانا ریپبلک میں بھی مجھے اس کی مثال دے دیں۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ہے، وہ ملک کا ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، واٹر اینڈ پارک منسٹر، وہ دبئی کی 5 سال دبئی کی کمپنی سے 15-20 لاکھ روپیہ لے رہا ہے مہینے کی تنخواہ۔ اس کا کوئی تصور ہے؟ یعنی میں کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک ملک سے ہو سکتا ہے۔ کوئی دیتا ہے کسی کو، اچھا اگلی بات، کوئی کسی کو 5 سال 15-20 لاکھ روپیہ دیتا ہے مہینے کی تنخواہ؟ وہ تنخواہ نہیں مل رہی تھی، وہ کوئی اور چیز مل رہی تھی۔ اور یہ ہے مسئلہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے۔ پہلے دن سے نہ انہوں نے مجھے تقریر کرنے دی، پہلے دن سے جی گورنمنٹ فیل ہو گئی۔ پہلے تو ایک گھر کو آپ مقروض کر دیں، اس کے اوپر قرضے چڑھا دیں، بجلی کے بل اس کے اوپر قرضے چڑھ جائیں، اس کے گیس کے بل چڑھ جائیں، وہ گھر بالکل کنگال کر کے، اور پھر وہ گھر والے آپ کو نکال دیں، اور آپ گھر والوں سے جواب مانگیں جی بتائیں آپ نے گھر کیسے کنگال کیا۔ پہلے دن سے شروع ہو گئی جی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ جب یہ 10 سال دونوں حکومت کر رہے تھے تب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جب 6 ٹریلین سے ملک کا قرضہ 30 ٹریلین پہ جا رہا تھا تب انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے، کہ ہم گرانا چاہیے جی گورنمنٹ کو۔ تب تو اکٹھے ہو جاتے تھے بچانے کے لیے ایک دوسرے کو۔ ابھی گورنمنٹ کو 20 بھی نہ ہوئے ہیں، پہلے دن سے جی فیل ہو گئی۔ وہ کبھی وہ کنٹینر پہ سارے چڑھ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہے۔ ان کے اندر کامن کیا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، کوئی کہتا ہے دینی ہے، کوئی کچھ ہے۔ خیر نون لیگ کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی جہادی بھی بن جائیں گے، کبھی جہادیوں سے بھی پیسے لے لیں گے، اور کبھی انگلینڈ امریکہ میں لبرل بھی بن جائیں گے۔ ان کا کوئی دین ایمان تو ہے ہی نہیں، یہ اکٹھے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں۔ اسپیکر صاحب ان کو ڈر لگا ہوا ہے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے۔ جس طرح ابھی ہمیں دبئی سے چیزیں مل رہی ہیں کہ تنخواہ کیوں مل رہی تھی، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں۔ ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی ان کے ساری جو چیزیں جو انہوں نے یہ جو قرضہ چڑھایا تھا 30,000 ارب کا، یہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، اس لیے جلدی میں ہے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے، کسی طرح ان کی چوری بچ جائے۔ تو میں کنکلوژن میں صرف جو میں اپنی ساری پارٹی کو اس دن کہہ رہا تھا، میں نے یہ جب کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی، یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے، کوئی مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ آج ہیں کل نہیں ہیں۔ اسپیکر صاحب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، سارے اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں سوائے ٹریول کے اور سیکیورٹی کے جو کہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سارے میرے خرچے سب کچھ میں کبھی فکر نہ ہو اپنی کرسی چھوڑنے کی، کبھی بھی مجھے اپنے اصولوں پہ اور نظریے پہ کمپرومائز نہ کرنا پڑے۔ جب بھی مجھے کہا گیا کہ جو ہو یہ چینی ماں یہ تو مشرف نہیں کر سکا تو یہ تو آپ کو گرا دیں گے، یا بھی پی آئی کی جی رپورٹ دبا دیں، سوچے میں کہتے پی آئی کی رپورٹ دبا دو، یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنس ہیں، یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں، اگر کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں کہ کوئی فیک لائسنس ہے اور آپ نہ کریں، کوئی کریش ہو جائے تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے، ہم ساری قوم کے اوپر ہے۔ تو کبھی بھی، اور میرے ینگ پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کرسی آنے جانے کی چیز ہے، لیکن جو آپ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے وہ ہے آپ کا نظریہ۔
जब तक स्पीकर साहब, जब तक हम अपने नजरिए पे खड़े रहेंगे ऊंच नीच आएगी। और सब, मैं अपनी पार्टी को कह रहा हूं, ये याद रखें, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल उतनी आपकी ऊंच नीच। कोई आज तक दुनिया में किसी ने बड़ा काम नहीं किया जो ऊपर जाके नीचे नहीं गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर नीचे नहीं गिरा। यानी स्ट्रगल के बगैर आज तक किसी ने दुनिया में कोई काम नहीं किया। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। क्योंकि आप बस यानी आपने कभी स्ट्रगल ही नहीं की। आप लॉकडाउन 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 कह रहे हैं, यही नहीं पता कि बेचारे गरीब बस्तियों में लोग रहते कैसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। लीडरशिप एक स्ट्रगल का नाम है। एक स्ट्रगल लीडर को बनाता है। मुश्किल वक्त लीडर का तो सबसे बड़ा टेस्ट ही होता है मुश्किल वक्त में, और वो मुश्किल वक्त में तब खड़ा होता है जब उसको स्ट्रगल करनी आती है, वो घबराता नहीं है। तो ये जो हमारा मुल्क जिधर आज खड़ा है, स्पीकर साहब, ये मैं आज आप सबके सामने कहूं कि फिर से मैं रिपीट करता हूं, कई तरह ये हमारी तारीख का सबसे मुश्किल वक्त है, और कई तरह इंशाअल्लाह ये अगर हम ये जो रिफॉर्म्स मैंने आपको कह दी, जो हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, मैं खुद सारा, मैं पूरा मेरे ऑफिस से सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम इस तरह इसलिए चला रहे हैं, जो मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं, कि उसी से हमारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जब तक हमारा एक यंग पॉपुलेशन है उनको हमने नौकरियां देनी है, वो कंस्ट्रक्शन से मिलेगी, एग्रीकल्चर को पूरी हम मदद कर रहे हैं, और फिर तीसरी इंडस्ट्री के इंडस्ट्री, और खास तौर पे स्मॉल और मीडियम, इनकी पूरी कोशिश करेंगे इनको चलाने के लिए। लेकिन ये हमें समझ आना चाहिए कि ये जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया है, जो अल्लाह ने तोहफा दिया पाकिस्तान का, ये तोहफा है। मैं जितना जितना ये 22 महीने में देखा है, अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें बख्शी हैं। हमारी कोताही है कि हमने जो अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की। जो चीज आप जगह उठाएं, आप देखेंगे पाकिस्तान को अल्लाह ने वो बख्शी हुई। मैंने सारी दुनिया देखी है, स्विट्जरलैंड चले जाएं, कहते जी न्यूजीलैंड $50,000, सिंगापुर चले जाएं, कैसे वो कोई मुल्क मुकाबला कर सकता है इस मुल्क का, जिसको अल्लाह ने क्या क्या आप नाम ले, और अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया हुआ है। और सबसे बड़ा जो हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन अब है, हमें हमारा जो लोकेशन है, और फिर चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जो हमारा इस वक्त स्ट्रेटेजिक रिलेशन चाइना के साथ है, ये इंशाअल्लाह हमने अपनी ये रिफॉर्म्स कर दी, अपना हाउस इन ऑर्डर कर दिया, इंशाअल्लाह ये वो मुल्क बनेगा। मैं आज पेशन गोई आपके कर रहा हूं, ये मुश्किल वक्त है, इससे निकल के ये वो मुल्क बनेगा, ये फिर मिसाल बन जाएगा सारी डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, जो 1960s में हम एक वक्त पे मिसाल बने हुए थे। मैं फिर से ये आपको सबको ये कह दूं कि कभी भी इस हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता, जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। हम तब नीचे जाएंगे जब ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कहे कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। जनरल मुशर्रफ की उस गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जो उसने NRO दिया, उसने इस मुल्क को इधर खड़ा किया ला के। आप देख लें, NRO से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, सब कुछ देख लें, कर्जे देख लें। वो जो 2 NRO दिए उन्होंने, उसके बाद जो 10 साल में मुल्क लूटा गया, वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह।